السلام علیکم اور پاکستان ونگ میں خوش آمدید۔ نیوز اور اپڈیٹس کا آپ کا اپنا چینل۔ آج ہم اپنے مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کو سمجھیں گے، جسے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج کہا جاتا ہے۔ آپ ایک دن صبح سویرے سو کر اٹھتے ہیں، موسم میں ہلکی خنکی ہے، آپ خود کو تھوڑا سا بیمار محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی طبیعت معمول کے مطابق نہیں لگ رہی۔ یوں لگتا ہے کہ آپ کو نزلہ یا زکام ہو۔ یہ ایک عام سی بیماری ہے جس میں آپ کی ناک بند ہو جاتی ہے اور ناک کے ذریعے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانسی یا چھینک بھی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اچھی علامات ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام بخوبی کام کر رہا ہے اور آپ اس کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ امیون سسٹم آپ کے جسم کا وہ نظام ہے جو آپ کو زہریلے مادوں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے لگاتار کام کرتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زندگی بھر میں آپ کے جسم کو کئی قسم کے زہریلے مادے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زہر ایک ایسا مادہ ہے جسے اگر آپ کھائیں، پئیں یا سانس کے ذریعے جسم میں داخل کریں تو یہ آپ کے جسم کو بیمار کر سکتا ہے۔ کچھ پوائزن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ زہریلے مشروم، صفائی کرنے والی اکثر مصنوعات یا ڈٹرجنٹ، کیڑے مار ادویات یا وہ کیمیکل جنہیں ہماری فصلوں پر چھڑکا جاتا ہے، گاڑیوں سے خارج ہونے والی گیس اور مرکری یا پارا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اور زہریلے مادے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوں، ہمارا مضبوط مدافعتی نظام بہت کچھ سنبھال سکتا ہے۔ یہ لاکھوں اور کروڑوں سالوں سے ایسا کر رہا ہے، لیکن ہمیں زہریلے مادوں سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کر کے اپنے مدافعتی نظام کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ امیون سسٹم یا مدافعتی نظام آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ہم نے زہریلے مادے کے بارے میں تو بات کی، اب بیماری کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے جسم کے بارے میں چند اہم باتیں جان لیں۔ ہمارا جسم دراصل بہت سارے خلیات یا سیلز سے مل کے بنا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آپ کے جسم میں تقریباً 30 ٹریلین خلیات موجود ہیں، لیکن ایک اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ ایک صحت مند شخص کے جسم پر تقریباً 100 ٹریلین چھوٹی جاندار چیزیں رہتی ہیں، یعنی آپ کے جسم میں انسانی خلیات سے زیادہ مائکرو آرگینزم موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم گروپ بیکٹیریا ہے۔ بیکٹیریا زندگی کی سب سے چھوٹی شکل ہے۔ بیکٹیریا ہوا، پانی اور زمین میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ جانوروں اور پودوں میں بھی رہتے ہیں۔ بیکٹیریا پودوں اور جانوروں کے مردہ خلیوں کو کھاتے ہیں۔ مسلسل توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ان مردہ خلیوں کو توڑنا بیکٹیریا کا کام ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک درخت مر جاتا ہے یا ڈیڈ ہو جاتا ہے تو مختلف بیکٹیریا درخت کی خلیوں کو ان کے بنیادی مواد میں توڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر نئے پودے ان کا استعمال کر کے نشو و نما پاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا انسانی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بیکٹیریا ہاضمے میں بھی مدد کرتے ہیں اور مدافعتی نظام کو فروغ دیتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جراثیم سے پاک یعنی بیکٹیریا سے مکمل طور پر آزاد ماحول میں پرورش پانے والے انسانوں اور جانوروں کے مدافعتی نظام کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیکٹیریا کے علاوہ ہمارے جسم میں وائرس بھی موجود ہوتے ہیں۔ وائرس جینیاتی مواد کا ایک چھوٹا سا پیکج ہے جسے زندہ نہیں سمجھا جاتا اور یہ خود سے ضرب یا تقسیم ہو کر بڑھ نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک کام کر سکتا ہے کہ خلیے میں داخل ہو کر اس کے خلیے کے جینیٹک مٹیریل تک پہنچ جائے اور اس کے بعد یہ وائرس جینیٹک مٹیریل کی کاپیاں بنا کر جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وائرس زمین پر تقریباً ہر جگہ موجود ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے سیارے پر سب سے بڑی مقدار میں موجود مخلوق سمجھے جاتے ہیں۔ ہم کھاتے، پیتے، سانس لیتے اور ہر سیکنڈ میں لاکھوں وائرس اپنے جسم میں منتقل کر لیتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وائرس نے زمین پر پہلے خلیے بنانے میں مدد کی۔ عام طور پر وائرس جسم پر کوئی واضح نقصان دہ اثر نہیں ڈالتے۔ مثال کے طور پر ان لاکھوں وائرسوں کے بارے میں سوچئے، جب سے آپ نے یہ سبق پڑھنا شروع کیا انہوں نے آپ کو متاثر کیا ہے؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کچھ وائرس ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن کئی دوسرے وائرس ہمارے مدافعتی نظام کو جوابی عمل کے لیے متحرک کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ جسم
کئی قسم کے مادوں، خلیات، بیکٹیریا وغیرہ کا ایک اچھا توازن برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ جسم یہ توازن آپ کو توانا اور صحت مند محسوس کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، مگر جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ دراصل آپ کا مدافعتی نظام آپ کو صحیح توازن بحال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آئیے ایک اور مثال پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو ہمارا جسم اچانک اندر آنے والے بہت سے جراثیم سے ہمیں کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا جسم عارضی طور پر زخم کو بند کر کے خون کو نکلنے سے روکتا ہے۔ یہ عمل عام طور پر بہت جلدی انجام پاتا ہے۔ اس کے بعد مدافعتی نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ کسی بھی بیرونی حملہ آور کو درست طریقے سے پہچانتا ہے اور انہیں توڑنے کے لیے کام کرتا ہے تاکہ انہیں جسم سے محفوظ طریقے سے نکالا جا سکے۔ مدافعتی نظام جسم کے ان خلیات کو بھی توڑ دیتا ہے جو خراب ہو چکے ہیں اور اب ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ یہ سب کرنے اور جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمارا مدافعتی نظام ایک اور اہم عمل سر انجام دیتا ہے جسے سوزش کہتے ہیں۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی زخم یا چوٹ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب بھی جسم کے خلیوں کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو جسم سوزش کا عمل شروع کر دیتا ہے، جس کا مقصد مسئلے کی وجہ کو دور کرنا اور جسم کے خراب خلیوں کو جسم سے خارج کرنا ہے۔ اس کے بعد جسم اس جگہ کو ٹھیک کرنا شروع کر سکتا ہے۔ کچھ دوائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہم عموماً استعمال تو کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہیں، مثلاً بخار کم کرنے والی دوائیں، درد کم کرنے والی دوائیں، نفسیاتی ادویات اور الرجی کی بعض دوائیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تمباکو نوشی اور بہت زیادہ مقدار میں کافی جیسے مشروبات بھی ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا انہیں جسمانی صحت کے لیے خوراک کے انتخاب میں احتیاط ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔